باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دیں۔ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں وہ بات جس کی آپ کو رہنمائی کی گئی ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے ہو لوں، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں مما علمت رشدا، وہ ہدایت کی بات جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ ای ثواباً ارشد بہ، رشدن یہ ثواباً کے معنی میں ہے، یعنی درست بات۔ رشدن جو ہے ثواباً کے معنی میں ہے درست بات، جس کے ذریعے سے میں رہنمائی حاصل کروں۔ فی قراءۃ بضم الراء، اور ایک قراءت کے مطابق را کے ضمے کے ساتھ ہے اور شین کے سکون کے ساتھ، رشدن ہے نا۔ اور ایک قراءت ہے راشدن، کیا ہے؟ راشدن ہے نا۔ تو مما علمت راشدن انہوں نے لکھا ہے جلالین والے نے، ہے نا۔ اور ایک قراءت کے بارے میں کہا کہ وہ را کے ضمے اور شین کے سکون کے ساتھ رشدن ہے نا۔ تو ایک قراءت ہے کس کی؟ راشدن کی، اور ایک قراءت ہے کس کی؟ رشدن کی، ہے نا۔ دونوں کا معنی ثواباً، دونوں کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ثواباً، سمجھا؟ یعنی ایسی درست بات جس کے ذریعے سے میں رہنمائی حاصل کروں۔ سالہ ذالک لأن الزیادۃ فی العلم مطلوبۃ، موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اس لیے کیا کہ علم میں زیادتی مطلوب ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتاب اتارا، تورات اتارا، صاحب شریعت نبی ہیں، ہے نا۔ تو صاحب شریعت نبی ہیں، اور صاحب شریعت نبی یہ مطالبہ کر رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے کہ ہم کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور ہم کو سکھائیے وہ بات جو آپ کو سکھایا گیا ہے، سمجھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اوپر ہے، خضر علیہ السلام کا درجہ نیچے ہے۔ تو بھلا موسیٰ علیہ السلام اتنے اولوالعزم پیغمبر، انبیاء کو علم سب سے زیادہ ہوتا ہے اپنے وقت میں، تو سب سے زیادہ علم والا اپنے سے ادنا درجے والے سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، کیا آپ مجھے سکھا دیں وہ علم جو آپ کو دیا گیا ہے۔ تو ایسا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ ایسا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ اسی کے جواب میں بتلا دیا، لأن الزیادۃ فی العلم مطلوبۃ، اس لیے کہ زیادتی علم کے اندر کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ کیا ہے؟ علم میں زیادتی مطلوب ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ مطالبہ کیا تھا، گرچہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں تھے، لیکن چونکہ علم میں زیادتی مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور جب ملاقات ہوئی تو جو علم خضر علیہ السلام کے پاس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، ہے نا۔ تو اسی علم کو سیکھنے کے تعلق سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ خضر علیہ السلام افضل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام مفضول ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ سوال یہ ہوا کہ نبی جو ہوتے ہیں اپنے وقت کے عالم الناس ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ عالم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے نبی ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، خضر علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے ہیں، صحیح قول کے مطابق ولی ہیں۔ تو نبی درخواست کر رہا ہے ایک ولی سے، کیا آپ میرے ساتھ رکھ لیجئے اپنے ساتھ اور مجھے علم دے دیجئے، علم سکھا دیجئے۔ تو نبی کا غیر نبی سے علم کا مطالبہ کرنا ہوا، نبی افضل ہوئے، خضر علیہ السلام مفضول ہوئے، تو مفضول سے افضل مطالبہ کرے علم کا، جو زیادہ جانکار ہے وہ مطالبہ کرے ادنا درجے کے آدمی سے کہ آپ مجھے سکھائیے، ہے نا۔ تو یہ سوال ہوتا ہے
تو اسی کے جواب میں لکھ دیا ہے کہ علم کی زیادتی مطلوب اور مقصود ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا خضر علیہ السلام سے کہ مجھے اپنے پاس کا علم سکھا دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلط مطالبہ نہیں کیا تھا، اور اس سے خضر علیہ السلام کی افضلیت موسیٰ علیہ السلام پر ثابت نہیں ہو جاتی ہے نا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، آپ کیسے صبر کرو گے اس پر جو آپ کے احاطۂ خبری سے، جو آپ کے احاطے میں نہ ہو، آپ کیسے صبر کریں گے اس پر جو آپ کے احاطۂ علم میں نہ ہو، احاطۂ علم میں نہ ہو، یعنی آپ کا علم اس کا احاطہ نہ کر سکے، ان کاموں پر آپ کیسے صبر کریں گے۔ فی الحدیث سابق، جو لمبی حدیث پیچھے گزری ہے قام موسیٰ خطیباً والی حدیث، اس حدیث میں اس آیت کے بعد لکھا ہوا ہے یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ، کہ خضر علیہ السلام نے کہا، سمجھا کہ اے موسیٰ میں اللہ کے علم میں سے ایک علم پر ہوں جو اس نے مجھ کو سکھایا ہے، لا تعلمہ، اس کو نہیں سکھایا تجھے، تم نہیں جانتے ہو اس کو، وانت علی علم من علم اللہ، اور تو اللہ کے علم میں سے ایک علم پر ہے، علمک اللہ ہو، اللہ نے تجھے سکھایا ہے، لا عالمہ، میں اس کو جانتا نہیں، یعنی مجھے علم جو ہے وہ تم نہیں جانتے، تجھے جو علم ہے وہ میں نہیں جانتا، تمہارا علم تشریح ہے، میرا علم تکوینی ہے، تمہارا علم تشریح ہے، میرا علم تکوینی ہے، تو ظاہر چیزوں کو دیکھ کر کے تم حکم لگاؤ گے اور اندر کی حقیقت کا علم تم کو نہیں ہوگا، اس لیے تمہارا میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔ آیا سمجھ میں کہ تمہارا علم تشریح ہے جو ظاہر پر چلتا ہے نا، اور میرا علم تکوینی ہے جو حقیقت تک ہوتا ہے، حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ ہمارا علم مغیبات میں سے ہے ایک طرح سے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز جو حقیقت میں حق ہوگی اور میں ایسا عمل کروں گا جو حقیقت میں حق ہوگا میرے لیے، اور تمہارے لیے شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا، تو تم نبی ہو، تم تو ٹکوے کرو گے ہم کو، ہمارے ساتھ تمہارا گزر بسر نہیں ہو سکتا ہے نا، تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ تو قولہ خبراً مصدر کا، اللہ تعالیٰ کے قول خبراً مصدر ہے، بمعنی لم تحط کے معنی میں ہے، اے لم تخبر حقیقتہ، کہ تم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو، سمجھا؟ تو معلوم تحط بھی خبرہ جو ہے نا، تو لم تخبر حقیقتہ کے معنی میں ہے کہ تم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے ہو، تو کیسے تم صبر کرو گے، سمجھا؟ تم کیسے ان باتوں پر صبر کر سکتے ہو جس کی حقیقت سے آپ واقف نہیں ہو سکتے ہو، اور تمہارا جو شرعی علم ہے، شریعت والا علم ہے، وہ شریعت والا علم تم کو مجبور کرے گا، تم کو نظر آئے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ خلاف شریعت ہے، تم اس پر ٹوکو گے، تم اس پر نکیر کرو گے، تو اور میں جو کام کروں گا وہ حق کام کروں گا، میں غلط کام نہیں کروں گا، تو میں اپنے علم کے اعتبار سے صحیح کام کروں گا، تو اپنے علم کے اعتبار سے اس کو غلط سمجھو گے، ہے نا، تو میرا تمہارے ساتھ گزر نہیں ہو سکتا ہے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لا اعصی، لا جو ہے غیر کے معنی میں ہے نا، کہ میں نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں آپ کے کسی حکم کا جو آپ مجھے حکم دیں گے، تو غیر نکال کر کے بدلا دیا کہ لا جو ہے کیا ہے، غیروں کے معنی میں ہے۔ وقید بالمشیت، موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا، مشیت کے ساتھ مقید کر دیا، کس کو؟ اپنے قول کو، اپنے قرار کو، جو وعدہ کر رہے ہیں کیا ہے کہ میں آپ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کروں گا، اس کو مشیت پر معلق کر دیا انشاءاللہ پر، لأنہ لم یکن علی ثقۃ من نفسہ فیما التزم، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے التزام کردہ چیزوں میں سے اپنے آپ پر اعتماد نہیں تھا، ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں، کیا لازم کر رہے ہیں کہ لا اعصی لک امرا، کہ میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر ایک شرط لاگو کر رہے ہیں، سمجھا،
تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ذات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی مشیت پر اس کو کیا کر رہے ہیں؟ معلق کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے نبیوں کا کہ نبی اپنے ذات پر پلک جھپکنے کے برابر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں بلکہ نبی اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کہاں گیا؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ ثِقَةٍ مِّن نَفْسِهِ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں تھا ان چیزوں میں جس کا انہوں نے التزام کیا تھا، اور یہی عادت ہوتی ہے نبیوں کی اور ولیوں کی کہ وہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں اپنے آپ پر، پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ کیا کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو اس وعدے کو معلق کر دیا کس پر؟ انشاءاللہ پر، ہے نا؟ کیوں معلق کیا؟ اس لیے کہ ان کو اپنا کیے ہوئے وعدے میں اپنی ذات پر ان کو بھروسہ نہیں تھا۔ نبی کو بھروسہ کرنا بھی نہیں چاہیے، نبی کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے ہر کام میں۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، اگر آپ میرے ساتھ میری اتباع کریں گے، میرے ساتھ چلیں گے، تو لا تسألني عن شيء، تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ سے اس کے بارے متعلق ذکر نہ کر دوں۔ لا تسألنی فی قراءۃ بفتح اللام اور تشدید النون، ایک قرأت میں لام کے فتح اور نون کی تشدید کے ساتھ ہے لا تسألنی، لا تسألنی ثقیلہ اور کیا ہے؟ ثقیلہ، نون ثقیلہ کے ساتھ لا تسألنی عن شیء، کہ تم ہرگز کسی چیز کے بارے میں مجھ سے مت پوچھنا جس کو لا تسألنی عن شیء تنکرہ منی فی علمک واصبر، کہ جس کو تم ناپسند کرو مجھ سے اپنے علم کے مطابق، یعنی کوئی ایسی چیز جو تمہارے علم کے مطابق ناگوار ہو اور وہ مجھ سے صادر ہو جائے، تمہارے علم کے مطابق، تمہارے شرعی علم کے مطابق کوئی ایسی چیز جو مجھ سے صادر ہو اور تمہارے شرعی علم کے مطابق وہ چیز ناگوار ہو، وہ کیا ہو؟ ناپسند ہو، تمہاری شریعت اس کو ناپسند کرتی ہو، تو کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی مجھ سے سوال مت کرنا۔ آیا سمجھ میں؟ لا تسألنی عن شیء کا مطلب کوئی ایسا کام اگر میں کروں، کوئی ایسی حرکت میں کروں کہ تمہاری شریعت اس کو خلاف قرار دے، شریعت کے، تمہاری شریعت اس کو خلاف قرار دے، ناگوار سمجھے تمہاری شریعت اس کو، تو بھی اس پر ٹوکنا وکنا مت، مجھ سے مطالبہ نہ کرنا کسی چیز کا، میں خود اس کی حقیقت بیان کر دوں گا جب تک تم کو ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ مت پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں جو آپ ناپسند کریں مجھ سے اپنے علم کے مطابق، اور صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ اذکرہ لک بعلتہ، یعنی میں آپ کے سامنے اس کی علت کو بیان کر دوں کہ یہ کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، تو اس کی علت جب تک میں بیان نہ کر دوں آپ کو ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے، پوچھ تاچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فقبل موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا شرطہ، ان کی شرط کو، رعایتاً لادب المتعلم مع العالم، کہ طالب علم کی استاذ کے ساتھ طالب علم کے ادب کی رعایت کی وجہ سے، یعنی ایک طالب علم کو چاہیے کہ استاد کے ساتھ ادب کی رعایت کرے، ادب کا خیال کرے، تو استاد کوئی شرط اگر لگاوے تو اس کو ماننا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد کی شرط کو بحیثیت طالب علم قبول کر لیا، اور استاد جو خضر علیہ السلام تھے انہوں نے شرط لگایا۔ فانطلقا، چنانچہ وہ دونوں چل دیے، یمشیان علی ساحل البحر، چل رہے تھے سمندر کے ساحل پر، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ دونوں سوار ہوئے اس کشتی میں، مرت بہما، جو ان دونوں کو لے کر گزر رہی تھی، خرقہا، خضر علیہ السلام نے اس کو توڑ دیا، خرقہا الخضر، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا، بأن اقتلع لوحا او لوحین، بئی طور کہ ایک تختے یا دو تختے کو اکھاڑ دیا، منہا کشتی سے، من جہت البحر سمندر کی طرف سے، بفاسن کلہاری کے ذریعے سے، لما بلغت اللجہ جب پہنچ گئے موج میں، یعنی جب کشتی کنارے سے نکل گئی اور کشتی بیچ سمندر میں پہنچ گئی، سمجھا، جہاں پر موج تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کشتی کو کیا کر دیا،
توڑ دیا۔ اور کدھر سے توڑا؟ جدھر سے پانی آنے کا امکان تھا ادھر سے توڑا موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے۔ تو فرمایا کہ چنانچہ وہ دونوں چل رہے تھے سمندر کے کنارے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے اس کشتی میں جو ان دونوں کو لے کر گزر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے توڑ دیا۔ وہیں طور کہ خضر علیہ السلام نے ایک تختے یا 2 تختے کو کشتی سے اکھاڑ دیا سمندر کی طرف سے، کلہاڑی سے، جبکہ کشتی موج میں پہنچی تھی۔ قال له موسیٰ اخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کام تو شریعت کے خلاف ہے، ایک بیچارہ ملاح کشتی پر سوار بھی کیا ہے، اس نے احسان کیا ہے، تو احسان کا بدلہ اسے کشتی کو توڑ کر کے دیا جا رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا۔ کیا کہا؟ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اخرقت لتغرق اہلها، کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ فی قراءۃ بفتح تحتانیۃ، اور ایک قرأت کے مطابق تحتانیہ کے فتح کے ساتھ، والرائی، اور را کے فتح کے ساتھ، ہے نا، کیا ہے ایک قرأت جو ہے لتغرق ہے نا، ایک قرأت کے مطابق تحتانیہ ہے یعنی یا ہے، کیا ہے لتغرق میں لیغرق ہے نا، ایک قرأت کے مطابق بفتح تحتانیہ، تحتانیہ کے فتح کے ساتھ لیغرق، یا کو زبر، یہاں پر تا ہے، تا کو لکھا جاتا ہے فوقانیہ، ہے نا، اور یا کو لکھا جاتا ہے تحتانیہ، تو یا کا فتحہ، تو کیا ہوگا یغرق۔ اور ایک قرأت کے مطابق یا کے فتح کے ساتھ ہے، والرائی، اور را کے فتح کے ساتھ ہے، سمجھا، یغرق، والرفع اہلھا، اور اہلھا کے رفع کے ساتھ لیغرق اہلھا، تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، لتغرق اہلھا کا مطلب تاکہ آپ ڈبا دیں کشتی والے کو، اور لیغرق اہلھا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، ہے نا۔ آگے دیکھیے، لقد جئت شیئا امرا، تحقیق کہ آپ نے ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے، شیئا امرن عظیما منکرن، یعنی آپ نے بڑا بھاری کام کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ بڑا بھاری کام کیا ہے۔ تو منکر کام کیا ہے، ناپسندیدہ کام کیا ہے، اور بڑا بھاری کام کیا ہے، کہ جس نے احسان کیا ہے اس کا احسان کا بدلہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ناشکری کر کے دیا ہے اس کے احسان کا بدلہ، کہ آپ نے اس کی کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، توڑ دیا۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، روی ان الماء لم يدخلها، مروی ہے کہ پانی اس میں داخل نہیں ہوا، کشتی صرف ٹوٹی، ایک تختہ اکھاڑ دیا کشتی کا، لیکن پانی کشتی میں گھسا نہیں تھا۔ قال، گویا کہ کشتی کی جو دیوار ہوتی ہے، کشتی کی جو دیوار ہوتی ہے، اس دیوار کی طرف سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ تختے کو نکالا تھا۔ اگر پانی کی سطح نیچے سے نکالتے تو پانی گھس جاتا کہ نہیں گھستا تھا، تو کنارے سے نکالا ہوگا تاکہ پانی نہ گھسے۔ روایت میں ہے کہ پانی کشتی میں داخل نہ ہوا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، تمہاری شریعت الگ ہے اور میرا علم تکوینی الگ ہے، میں نے جو کام کیا وہ حق کیا، تم نے جو دیکھا، سمجھا، اپنے شریعت کے اعتبار سے تم نے صحیح ٹوکا ہے، لیکن میں نے کہہ دیا تھا، تم کو منع کر دیا تھا کہ تم کو ٹوکنا اکنا نہیں ہے۔ وہ نبی کیسا ہے جو خلاف شریعت کام ہوتا ہوا دیکھے اور نہ ٹوکے؟ وہ نبی کیسا ہے جو خلاف شریعت کام ہوتا ہوا دیکھے اور نہ ٹوکے؟ وہ نبی نہیں ہے، سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکنا یہاں پر لازم تھا، اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں ٹوکتے یہاں پر تو وہ اچھا کام نہیں کرتے، سمجھا۔ تو فرمایا قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مت مواخذہ کیجئے میرا ان باتوں میں جو مجھ سے غفلت ہوئی ہے، سمجھا، یعنی آپ کے حکم کو تسلیم کرنے میں، اور جو شرط تھی کہ مجھ کو ٹوکنا اگنا نہیں ہے،
انکار نہیں کرنا ہے، کسی چیز پر نکیر نہیں کرنا ہے، تو اس شرط کو پورا کرنے میں ہم سے کیا ہوئی ہے؟ غفلت ہوئی ہے اور چوک ہوئی ہے۔ فوراً اعتراف کر لیا، کیا کر لیا؟ فوراً اعتراف کر لیا، ہے نا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، اور کہا خضر موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا مت مواخذہ کیجئے ان باتوں پر جو میں غفلت سے کر گیا۔ اے غفلت عن التسلیم لک، یعنی آپ کے حکم کو تسلیم کرنے میں جو غفلت ہوئی ہے مجھ سے، وترک الانکار علیک، اور آپ پر انکار کے چھوڑنے میں جو غفلت ہوئی ہے مجھ سے، تو آپ کیا ہے اس پر میرا مواخذہ نہ کیجئے۔ ولا ترہقنی تکلفنی من امری عسرا، اور آپ میرے معاملے میں تنگی کا مظاہرہ نہ کیجیے، آپ میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے۔ لا ترہقنی تکلفنی من امری عسرا، کہ آپ میرے معاملے میں مشقت پیدا نہ کیجیے۔ کس معاملے میں؟ فی صحبتی ایاک، کہ میرے اپنے ساتھ رکھنے کے سلسلے میں، یعنی میں جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں اس سلسلے میں زیادہ سختی کا مظاہرہ نہ کیجیے، زیادہ تنگی پیدا نہ کیجیے۔ عاملنی فیہا بالعفو والیسر، کہ اس میں عفو و درگزر کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کیجیے، یعنی میرا جو آپ کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، میں جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، اس سلسلے میں عفو و درگزر سے کام لیجیے، ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، قول و قرار کی خلاف ورزی ہوئی۔ خضر علیہ السلام نے ٹوکا، یاد دلایا وعدہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کیا؟ معذرت کیا۔ کیا کیا؟ معذرت کیا، ہے نا۔ لہذا اگر چوک ہو جائے انسان کو تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ معذرت کرنا چاہیے۔ فانطلقا، چنانچہ وہ دونوں چل دیے، بعد خروجہما من السفینۃ، کشتی سے نکلنے کے بعد، یمشیان، وہ دونوں چل رہے تھے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوئی ایک بچے سے، لم یبلغ الہنسا، جو بچہ بالغ نہ ہوا تھا، یلعب مع الصبیان، کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، احسنہم وجہا، ان بچوں میں سب سے خوبصورت بچہ تھا، جو بچے کھیل رہے تھے ان میں سب سے خوبصورت بچہ تھا، تو کیا کیا؟ فقتلہ الخضر، خضر علیہ السلام نے اسے بچے کو قتل کر دیا۔ اب کس طرح قتل کیا؟ بیان ذبحہ بالسکین، بہیں طور کہ اس کو ذبح کر دیا چھری سے، مضطجعا، لٹا کر کے، او اقتلع راسہ، یا اس کے سر کو پکڑ کر اکھاڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ ہاتھ سے اس کے سر کو پکڑ کر اکھاڑ دیا، سر الگ اور دھر الگ۔ او ضرب راسہ بالجدار، یا اس کے سر کو دیوار سے دے مارا، دیوار سے ٹکرا دیا، ہے نا۔ کوئی بھی صورت ہو، اقوال چند اقوال ہیں، کس طرح مارا خضر علیہ السلام نے، یہ چند اقوال ہیں۔ عطا ہونا بالفاعل عاطفت، عطیہ کا ہے، عطیہ ہونا بالفاعل عاطفت، لأن القتل عقب اللقاء، اور یہاں فا کو فائے عاطفہ کو لایا گیا ہے، فقتلہ میں کیا کیا گیا ہے؟ فائے عاطفہ کو لایا گیا ہے، اور کیا ہے، کیوں لایا گیا ہے اس کو؟ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ لأن القتل عقب اللقاء، اس لیے کہ قتل جو ہوا ہے ملاقات کے بعد ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ قتل ملاقات کے بعد ہوا ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، سمجھا کیا؟ اوپر آیا ہے حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، تو وہاں پر کیا ہے؟ فا داخل نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے؟ فا داخل نہیں ہے، سمجھا۔ اور یہاں ہے حتی اذا لقیا فقتلہ، یہاں کیا ہے؟ فا داخل ہے۔ اوپر جو ہے خضر علیہ السلام کے عمل پر فا داخل نہیں ہے، سمجھا، کہ کشتی کے توڑنے والا عمل۔ قال اخرق، کہاں گیا؟ فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا، اس کو توڑ دیا، وہاں فا داخل نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، کہ تو اس کو قتل کر دیا، تو یہاں فا داخل ہے، یہاں فا داخل ہے، اور اوپر والے جملے میں فا داخل نہیں ہے، حالانکہ دونوں خضر علیہ السلام ہی کا عمل ہے، دونوں کیا ہے؟ خضر علیہ السلام ہی کا عمل ہے، تو ایک عمل پر فا داخل ہے، دوسرے عمل پر فا داخل نہیں ہے۔ اسی کا جواب دیا کہ فا عاطفہ ہے،
اس لیے کہ قتل جو ہوا ہے ملاقات کے بعد ہوا ہے، کشتی سے نکل گئے ہیں، اس کے بعد بستی میں پہنچے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، وہاں ملاقات ہوئی ہے، سمجھا؟ اور وہاں خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا ہے، تو فا تعقیب کے لیے، کس کے لیے ہے؟ تعقیب کے لیے ہے۔ اور کشتی کو جو توڑنے کا واقعہ ہوا ہے وہ کشتی میں سوار ہونے کے بعد اسی جگہ ہوا ہے، سمجھا؟ کشتی کو توڑنے کا واقعہ کشتی میں سوار ہونے کے بعد کشتی ہی میں پیش آیا ہے نا، کشتی سے نکل کر کے پیش نہیں آیا، تو وہاں فا کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا؟ لیکن یہاں پر کشتی سے نکل گئے ہیں، نکلنے کے بعد چلے ہیں اور بستی میں جا رہے تھے کہ راستے میں بچوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہاں فا تعقیب کے لیے، کس کے لیے ہے؟ تعقیب کے لیے ہے، سمجھا؟ تو وہاں دونوں کام ایک ہی جگہ ہوا ہے اور یہاں الگ ہوا ہے نا۔ آگے دیکھیے، وہ جواب اذا، اور اذا کا جواب، اذا جو شرطیہ ہے نا، حتی اذا لقیا غلاما فقط لہ، اس کا جواب کیا ہے؟ قال لہ موسیٰ، اس کا جواب یہ اگلا جملہ ہے، قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اقتلت نفسا زاکیۃ طاہرۃ لم تبلغ حد التکلیف، کہ آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کیا، پاک جان کو قتل کیا، لم تبلغ حد التکلیف، جو بلوغیت کی حد تک بھی نہیں پہنچا تھا، مکلف ہونے کی حد تک نہیں پہنچا تھا، شریعت کا مکلف بھی نہیں تھا، بچہ تھا۔ وفی قراءۃ زکیۃ بتشدید الیاء بلا الف، اور ایک قرأت میں زکیۃ ہے، کیا ہے؟ اقتلت نفسا زکیۃ، اور یہی لکھا ہوا ہے قرآن میں، یہی یاد کیے ہیں۔ تو ایک قرأت کے مطابق زکیۃ ہے، یا کی تشدید کے ساتھ بغیر الف کے، تو کہاں گیا؟ اقتلت نفسا زاکیۃ او زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک پاک نفس کو قتل کیا بغیر نفس کے، بغیر نفس کا مطلب ناحق قتل کیا۔ لم تقتل نفسا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ آدمی کی جان کب جائز ہوتی ہے؟ جب وہ خود کسی کی جان لے، جب آدمی کسی کی جان لے تب اس کی جان کیا ہو جاتی ہے؟ جائز ہو جاتی ہے، اس کا خون بہانا حلال ہو جاتا ہے۔ اس بچے نے جس کو آپ نے قتل کیا، یہ کسی کا مرڈر تو کیا ہی نہیں تھا، تو بھلا آپ کیسے اس کی جان لے لیا؟ وہ تو ناحق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ناحق قتل ہوا نا، کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا لیکن پھر بھی اس نے اس کی جان لے لیا، اس کو مار دیا، تو ناحق قتل ہوا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق کہ آپ نے انتہائی ناگوار حرکت کی ہے، بسکون الکاف، کاف کے سکون کے ساتھ نکرن، وضمھا، اور کاف کے ضمے کے ساتھ نکرن، نکرن اور نکرن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ کس کے معنی میں ہے؟ منکرن کے معنی میں ہے، ناپسندیدہ عمل، ناپسندیدہ بات۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں، سمجھا؟ اوپر جو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ٹوکنے پر جو کہا تھا، وہ کیا کہا تھا؟ الم اقل انک لن تستطیع، وہاں لک نہیں تھا، اور یہاں کیا کہا؟ الم اقل لک، لک کا اضافہ کیا۔ تو پہلے قال الم اقل میں پہلے میں لک نہیں ہے، لیکن دوسرے میں لک کا اضافہ ہے نا، اسی پر مار کھاتا ہے نا بچہ سب سنانے میں، حفظ کرنے والا بچہ سب، تو پہلے والے میں لک نہیں ہے لیکن دوسرے والے میں لک ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ پہلا والا تو بھول چوک کی طرف نسبت کی جا سکتی تھی، لیکن دوسرا کام جو ہوا ہے اس کو بھول چوک کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی تھی، ہے نا۔ تو فرمایا، خضر علیہ السلام نے مخاطب کر کے موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کیا، الم اقل لک، الم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ ہاں، تم سے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم صبر نہیں کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ زادہ لک، لک کا اضافہ ہوا ہے علی ما قبلہ، ما قبل کے مقابلے میں، کہ ما قبل میں جو الم اقل ہے اس میں لک نہیں ہے، ما قبل میں جو الم اقل ہے کیمے لائن میں ہے؟ 5ویں لائن میں جو الم اقل ہے اس میں لک کا اضافہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر لک کا اضافہ ہے، لعدم العذر ہونا، اس لیے کہ یہاں کوئی عذر نہیں ہے۔ پہلے والے میں تو عذر پیش کیا جا سکتا تھا، تو بھول ہو گئی، چک ہو گئی، جیسا کہ پیش کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن یہاں تو کوئی عذر کا موقع نہیں ہے، یہاں تو جان بوجھ کر معاملہ ہوا ہے نا۔ تو اس لیے لک کا اضافہ کیا گیا کہ میں نے تم ہی سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، وعدہ یاد دلایا ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَلِهَذَا قَالَ، اور اسی وجہ سے کہا، إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے معذرت نہیں کیا، بار بار معذرت
نہیں ہوتی ہے، ایک ہی بار نہ معذرت ہوتی ہے، سمجھا؟ ایک ہی بار معذرت ہوتی ہے نا، تو ایک بار دو بار، یہ تیسری بار ہے تو معذرت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ قال، یہ دوسری بار ہے نا، دوسری بار ہے، تو پہلی بار معذرت ہوتی ہے کہ بھول چوک ہو گئی، لیکن دوسری بار یہ کام تو موسیٰ علیہ السلام نے بالقصد کیا تھا، اس لیے لقا کا اضافہ ہے کہ میں نے تمہیں سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، رہ نہیں سکتے، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے معذرت بھی نہیں کیا، کیا کیا؟ بلکہ کیا کہا؟ آگے دیکھیے، ان سألتک عن شیء بعدہا، کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اس کے بعد کچھ، یعنی اس مرتبہ کے بعد اگر میں کچھ پوچھوں آپ سے، لا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، لا تترکنی اتبعک، کہ مجھے مت چھوڑیے گا کہ میں آپ کی اتباع کروں، یعنی اپنے ساتھ مجھے نہیں رکھیے گا، میرا اخراج کر دیجیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق کہ آپ پہنچ گئے میری طرف سے عذر کو، سمجھا؟ یعنی میری جدائیگی کے لیے جو قابل قبول عذر تھا وہ عذر ہو چکا، اگر میں نے تیسری مرتبہ کچھ پوچھ دیا آپ سے تو، ہے نا، تو آپ معذور ہوں گے مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنے کے سلسلے میں، ہے نا۔ تو فرمایا قد بلغت من لدنی، تحقیق کہ آپ پہنچ گئے میری طرف سے، کیا ہے؟ عذراً من فی مفارقت لقلی، یعنی مجھے اپنے ساتھ اپنے سے جدا کرنے کے سلسلے میں آپ عذر کو پہنچ گئے، یعنی آپ اگر میں پوچھتا ہوں آپ سے کوئی چیز اور پوچھنے کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں، سمجھا، مجھے نکال دیتے ہیں، میرا اخراج ایک طرح سے کر دیتے ہیں، تو آپ معذور ہوں گے، سمجھا، آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا، بلکہ آپ صحیح کام کریں گے ایک طرح سے، ہے نا۔ تو فرمایا تحقیق کہ آپ پہنچ چکے میری طرف سے عذر کو، تشدید کے ساتھ لدنی اور تخفیف کے ساتھ لدنی، تشدید کے ساتھ لدنی اور تخفیف کے ساتھ لدنی دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ، من قبلی، میری طرف سے، عذراً عذر کو، کس چیز کے عذر کو؟ اپنے سے جدا کرنے کے سلسلے میں آپ معذور ہوں گے، سمجھا۔ فانطلقا، یہ دونوں چل دیے، حتیٰ اذا اتیا، یہاں تک کہ جب دونوں پہنچے بستی والوں کے پاس، اور وہ بستی انطاکیہ تھی، استطعما اہلہا، تو بستی والوں سے ان دونوں نے کھانا طلب کیا، ای طلبا منہم الطعام ضیافتاً، بستی والوں سے کھانا مانگا مہمانی کے طور پر، فابوا ان یضیفوہما، چنانچہ ان لوگوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا کہ اجنبی آدمی ہیں، پتہ نہیں چور چنڈال ہیں، گھنڈے ہیں، کیا ہیں، سمجھا، انہوں نے انکار کر دیا ضیافت کرنے سے، ٹھہرانے سے۔ فوجدا فیہا جدارا، چنانچہ ان دونوں نے پایا اس بستی میں ایک دیوار کو، ارتفاعہ 100 ذراع، جس کی اونچائی 100 گز تھی، 100 گز اونچی دیوار، ہے نا۔ یرید ان ینقض فاقامہ، وہ دیوار ٹیڑھا ہو رہی تھی، گر رہی تھی، وہ گرنا چاہتی تھی، یقرب ان یسقط لمیلانہ، وہ جھکنے کی وجہ سے قریب تھا کہ گر جائے، یعنی دیوار جھکی ہوئی تھی اور گرنے والی تھی کہ اب گرے تب گرے۔ فاقامہ الخضر بیدہ، خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو لے لیتے اس پر کوئی اجرت۔ وفی قراءۃ لا اتخذت، لا اتخذت، کہ میں لے لیتا، تو ایک قرأت کے مطابق لاتخذت ہے اور دوسری قرأت ہے لاتخذت، من علیہ اجرا، جعلاً، یعنی مزدوری لے لیتے، حیث لم یضیفونا ما حاجتنا الی الطعام، اس لیے کہ انہوں نے ہماری ضیافت نہ کی کھانے کی ضرورت کے باوجود۔ قال لہ الخضر، خضر علیہ السلام نے کہا، ہو گیا پورا کوٹا پورا ہو گیا، ھذا فراق، ای وقت فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ فیہ اضافۃ بین الی غیر معتد، صوغھا تقدیر بالعطف بالباب، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس کو رہنے دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کی اتباع کروں اس شرط پر، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دیں وہ درست بات جس کے ذریعے سے میں رہنمائی حاصل کروں۔ اور ایک قرأت کے مطابق را کے ضمے کے ساتھ اور شین کے سکون کے ساتھ ہے رشدن، ہے نا۔ اور انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے پہلا راشدن کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ راشدن کے اعتبار سے۔
اور ایک قرأت کے مطابق را کے ضمے اور شین کے سکون کے ساتھ رشدن ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ علم کی زیادتی مطلوب ہے، تو اس سے خضر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ہاں علم کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے کہ کتنا بڑا علم ہو، علم والا ہو، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کہیں دوسری جگہ کوئی علم ہے تو اس کو علم حاصل کرنے کی چاہت ہونا چاہیے، طلب ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو علم کی طلب اور علم کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا علم والا اور اللہ والا، اللہ کا نبی اور ایک ولی سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہنے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، تو علم کی زیادتی اور علم کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سہار نہیں سکتے ہیں، صبر نہیں کر سکتے، رہ نہیں سکتے، اور آپ کیسے صبر کرو گے اس پر جو آپ کے احاطۂ علم میں نہیں ہے۔ حدیث سابق میں، پہلی والی حدیث میں اس آیت کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ اے موسیٰ، میں اللہ کے علم میں سے ایک علم پر ہوں جو اس نے مجھے سکھایا ہے، اس کو تم نہیں جانتے، اور تم اللہ کے علم میں سے ایک علم پر ہو جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ تمہارا علم تشریعی ہے اور میرا علم تکوینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قول خبراً مصدر ہے، لم تحط کے معنی میں ہے، اے لم تخبر حقیقتہ، یعنی اس کی حقیقت سے آپ واقف نہ ہو، تو جس کی حقیقت سے آپ واقف نہ ہوں گے اس پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے عنقریب صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی جو آپ مجھے حکم دیں گے۔ اور مشیت کے ساتھ وعدے کو مقید کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، اس وعدے میں جو انہوں نے لازم کیا تھا اپنے اوپر، اس چیز میں جو اپنے اوپر التزام کیا تھا۔ یہی عادت ہوتی ہے انبیاؤں کی اور اولیاؤں کی کہ وہ لوگ اپنے ذات پر کچھ بھی بھروسہ نہیں رکھتے، پلک جھپکنے کے برابر بھی، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ مجھ سے کچھ مت پوچھیے گا، آپ مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہیں پوچھیں گے۔ ایک قرأت کے مطابق لام کے فتح کے ساتھ ہے اور نون کے تشدید کے ساتھ ہے، لا تسألنی، لا تسألنی، تو آپ مجھ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیں گے جس کو آپ ناپسند کریں مجھ سے اپنے علم کے مطابق، اور آپ صبر کرتے رہیے گا یہاں تک کہ میں آپ سے خود ذکر نہ کر دوں اس کے متعلق، یہاں تک کہ میں اس کے متعلق خود ذکر نہ کر دوں۔ اذکرہ لک بعلتہ، یعنی میں آپ سے اس کی علت کو بیان کر دوں، اس کی وجہ کو بیان کر دوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ فقبل موسیٰ شرطہ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرط کو قبول کیا، رعایۃ لادب المتعلم مع العالم، عالم کے ساتھ، استاذ کے ساتھ طالب علم کے ادب کی رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ طالب علم کو ادب کی رعایت ہر حال میں رکھنا چاہیے، اور استاد اگر کوئی شرط لگائے تو اس شرط کو ماننا چاہیے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بحیثیت طالب علم ادب کا ہے مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی شرط کو قبول کر لیا۔ فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر، چنانچہ وہ دونوں چل رہے تھے سمندر کے کنارے پر، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے اس کشتی میں جو ان کو لے کر گزر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا، بیں طور کے ایک تختہ یا دو تختہ اکھاڑ دیا کشتی سے سمندر کی طرف سے کلہاڑی کے ذریعے سے۔ جب کشتی موج میں پہنچ گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، اور ایک قرأت کے مطابق تحتانیہ کے فتح کے ساتھ ہے اور را کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی لیغرق اہلھا، اور اہلھا کے رفع کے ساتھ ہے لیغرق اہلھا، کہ تاکہ آپ کشتی والوں کا، تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں یا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں۔ تو لیغرق اہلھا، لقد جیت شیئا نمرا، تحقیق کہ آپ نے بڑا بھاری کام کیا ہے، عظیماً منکرن، یعنی بڑا کام کیا ہے، منکرن ناپسند کام کیا، بڑا ناپسند کام کیا ہے۔ رویہ مروی ہے کہ پانی داخل نہ ہوا کشتی میں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سہار نہیں سکتے ہیں، رہ نہیں سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا مواخذہ مت کیجئے ان باتوں پر جب میں بھول گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عمل کو، قول کو بھول کی طرف نسبت کر دیا ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا مواخذہ نہ کیجئے ان باتوں پر جو میں بھول گیا، اے غفلت عن التسلیم لکا، یعنی آپ کی بات تسلیم کرنے سے غافل ہو گیا،
وترک الانکار علیک، اور آپ پر انکار نہ کرنے کے سلسلے میں غافل ہو گیا، لا ترہقنی تکلفنی من امری یسرا، تو آپ میرے معاملے میں تنگی کا مظاہرہ نہ کیجیے، یعنی اپنے ساتھ مجھے رکھنے کے سلسلے میں مشقت میں مجھے نہ ڈالیے، عاملنی فیہا بالعفو، اس سلسلے میں عفو درگزر سے اور آسانی سے کام لیجیے میرے ساتھ۔ فانطلقا، چنانچہ وہ دونوں چل دیے کشتی سے نکلنے کے بعد، اور چل رہے ہیں یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ایک بچے سے ہوئی جو بلوغیت کو نہیں پہنچا تھا، اور وہ دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ان میں سب سے خوبصورت تھا، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا، بہین طور کہ اس کو چھری سے ذبح کر دیا لٹا کر کے، یا ان کے بچے کے سر کو اکھاڑ دیا ہاتھ سے، یا اس کے سر کو دیوار سے ٹکرا دیا۔ چند اقوال ہیں، یہاں فائے عاطفہ کو لایا گیا ہے اس لیے کہ قتل کرنا لقاء کے بعد ہوا ہے، ملاقات کے بعد ہوا ہے، کشتی سے نکلنے کے بعد ہوا ہے نا، تو جگہ بدل گئی نا، تو تعقیب کے لیے فا ہے۔ اور جواب اذا کا جواب قال لہ موسیٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کیا، پاک نفس کو، پاک جان کو، جو مکلف ہونے کی حد تک نہیں پہنچا تھا، اور ایک قرأت کے مطابق زاکیتن کے بجائے زکیتن ہے، یا کہ تشدید کے ساتھ بغیر الف کے، تو کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کیا بغیر نفس ناحق، لم تقتل نفسا، کہ اس بچے نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق کہ آپ نے ناپسندیدہ کام کیا ہے اور ناگوار کام کیا ہے، بسکون الکاف، کاف کے سکون کے ساتھ، وضمھا، اور اس کے ضمے کے ساتھ، نکرن او نکرن۔ قال الم اقل لک، خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ یہاں پر لقا کا اضافہ ہے ما قبل کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں کوئی عذر نہیں ہے، پہلے والے میں عذر تھا، تو پہلے والے میں صاف ڈانٹ نہیں تھی، سمجھا؟ الم اقل کہا ہے نا، لقا نہیں کہا، خطاب نہیں کیا، لیکن یہاں پر خضر علیہ السلام نے باضابطہ خطاب کر کے کہا الم اقل لقا، ہے نا، اس لیے کہ پہلے والی صورت میں عذر کا موقع تھا، بھول ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر کوئی عذر کی گنجائش نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں اس کے بعد، یعنی اس مرتبہ کے بعد، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں گے، قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق کہ آپ پہنچ چکے میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ گئے۔ لدنی تشدید کے ساتھ اور لدنی تخفیف کے ساتھ دونوں درست ہے۔ اور کس چیز میں عذر کو پہنچ گئے آپ؟ یعنی اپنے سے جدا کرنے کے سلسلے میں آپ کا عذر قابل قبول ہوگا اگر میں تیسری مرتبہ کچھ پوچھ لوں آپ سے، تو اس صورت میں اگر آپ ہٹائیں گے اپنے پاس سے تو آپ کی کوئی غلطی، آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ فانطلقا، چنانچہ وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ پہنچے بستی والوں کے پاس، اور وہ بستی انطاکیہ تھی، تو ان دونوں نے کھانا طلب کیا بستی والوں سے ضیافت کے طور پر، چنانچہ ان لوگوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں نے پایا بستی کے اندر ایک دیوار کو جس کی بلندی 100 گز تھی، اور وہ دیوار گرنا چاہ رہی تھی، یقرب ان یسقط، قریب تھا کہ وہ دیوار گر جائے، لمیلانہ، اس کے جھکنے کی لمیلانہ، اس کے جھکے ہونے کی وجہ سے، فاقامہ الخضر بیدہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت لے لیتے، کوئی مزدوری لے لیتے، ہے نا، تو لاتخذت ہے ایک قرأت کے مطابق لاتخذت، ہے نا، کیا ہے؟ لاتخذت علیہ اجرا ہے کہ میں لے لیتا اس پر کوئی مزدوری، حیث لم یضیفونا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری ضیافت نہ کی تھی، ما حاجتنا الی الطعام، کھانے کی ضرورت کے باوجود، تو کھانے کی ضرورت کے باوجود انہوں نے میری ضیافت نہ کی تھی، تو ان کے ساتھ مروت اور اخلاق کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ان سے مزدوری لے لینا چاہیے تھا دیوار سیدھا کرنے کی، تاکہ کھانا پینا ہو جاتا، کہیں ہوٹل میں کھا لیتے۔